अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। पिछली वीडियो में मैंने आपसे गुज़ारिश की थी सब्सक्राइबर्स के हवाले से, क्योंकि लोगों ने मुझे भी कहा कि आप याद दिलाया करें। तो मैंने पिछली वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप सब्सक्राइब करें और करवाएँ। तो उसकी जो प्रैक्टिकल एक शेप या मैनिफेस्टेशन जो हो सकती थी, वो मैंने सोचा कि हम इस तरह करते हैं कि इसको एक कैंपेन शुरू करते हैं 1+1 की, कि आप में से हर शख़्स जो भी हमारा शो देखता है वो फ़ील करता है कि ये ज़्यादा लोगों तक जाना चाहिए। हालाँकि मैं तो यकीन मानें कि मैं तो इत्मीनान से कनात पसंद आदमी हूँ, तो मैं तो इस पे भी कनात रखता हूँ। लेकिन आप चूँकि फ़ील करते हैं, तो उसकी फिर मैंने सोचा कि एक प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये हो सकती है कि हम आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि आप में से हर शख़्स जो भी देख रहा है, वो कम से कम एक सब्सक्राइबर जो है वो मैनेज करे। अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को कह के जी आप सब्सक्राइब करें, और इस तरह करके हम इसको थोड़ा-सा ज़्यादा फैलाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा तो एक जो हमारी एक नेशनल ड्यूटी है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकेगी, उसमें ज़्यादा लोग शामिल हो सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। इसको देखते हैं कैसा आपका रिस्पॉन्स आता है, एंड फिर उसको डिसाइड करेंगे कि किसको कैसे आगे लेके जाना है। लेट्स रोल। तो हमारी जो आज की स्टोरी है वो ये है कि पिछले दिनों से आपने देखा होगा कि भारत ने और भारत के जो मुख्तलिफ मुल्कों में उनके जो लोग हैं, उन्होंने बड़ी ही एक सीवियर किस्म की कैंपेन पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कैंपेन लॉन्च की हुई थी। और उसमें कनाडा का एक क्रिस अलेक्जेंडर जो फॉर्मर मिनिस्टर था, वो भी इसमें शामिल था। मुख्तलिफ जगहों पे डिसइन्फो लैब का तो आपको पता ही है, जो यूरोपियन यूनियन में हुआ था। उसी पैटर्न पे सैंक्शन पाकिस्तान, ये इन्होंने एक ट्रेंड चलाया हुआ था। और आपको याद होगा कि उसमें हमने भी प्रोग्राम्स भी किए थे और उसको हमने एक्सपोज़ भी किया था वो क्रिस को। तो वो खुद अल्लाह ताला के फैसले होते हैं कि वो तो पाकिस्तान पे तो सैंक्शंस लगें या नहीं लगें, या लगेंगी या नहीं लगेंगी, वो तो अलग बात है। पाकिस्तान तो इसमें से पहले भी गुज़रता रहा है, और अभी भी अल्लाह ना करे कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हुई, तो फिर गुज़र जाएगा, क्योंकि हमें तो आदत है। हम हक का साथ देते रहेंगे, और उसके लिए जो कीमत है वो भी अदा करते रहेंगे। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम किसी के पाँव नहीं पड़ेंगे, किसी के तलवे नहीं चाटेंगे, क्योंकि हम ऐसी कौम है जो आज़ाद रहना पसंद करती है। हम किसी को अपना बॉस कहते हुए हमारी जान जाती है। एनीवे, अब जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि ये जो उन्होंने कैंपेन चलाई हुई थी, ये उल्टी पड़ गई है। उल्टी इस तरह पड़ गई है कि अब लग ये रहा है कि खुद इनके ऊपर सैंक्शंस लगने वाली हैं। यानी वो कहते हैं ना, किसी के लिए आप कोई कुआँ गड्ढा खोदते हैं, तो उसमें आप खुद भी गिर सकते हैं। तो एग्ज़ैक्टली दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। क्योंकि हुआ ये है, आपने ये देखा कि मैंने पिछले 2, 3, 4 दिनों से, बल्कि मैं ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विज़िट हुआ है अमेरिका का, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुआ। क्योंकि उनको आदत पड़ी हुई थी हाउडी मोदी की, और जनाब अब की बार ट्रंप सरकार, और नमस्ते ट्रंप, और सारा कुछ, वो जो जफ़ियाँ और पपियाँ और पता नहीं क्या-क्या। लेकिन इस दफ़ा जब उनका जाके पाला पड़ा, तो वहाँ पे तो वो बिल्कुल एक सर्दमेहरी थी, कोई बात नहीं सही तरह कर रहा था। वो ज़ाहिर है, एक थोड़ा-सा प्रेज़िडेंट बाइडेन ने उनसे ज़रा गपशप भी लगाई, वो तो एक उनका स्टाइल था ही। लेकिन व्हेन इट कम्स टू द सब्सटेंस, देयर वाज़ नथिंग। मैंने आपको बताया था कि शुरू से आप देखें कि एयरपोर्ट से उतरने से लेकर उनके वापस आने तक, कहीं भी हमें कोई एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती। कहीं भी एक्साइटमेंट नज़र नहीं आती। हालाँकि ये कहा ये जा रहा है कि जी वो जी सरकारी दौरा नहीं था। भई सरकारी दौरा तो पहले कौन-सा होता था? पहले भी तो आप इसी तरह जाते थे ना यूएन की मीटिंग्स के ऊपर। तो हम देखते थे कि वहाँ पे किस तरह के आपके साथ मामलात होते थे। तो इस दफ़ा क्या हुआ? इस दफ़ा ये हुआ कि 4 बाय 2, यानी 4 फीट चौड़ा और 2 फीट लंबा, इस तरह करके एक जो कालीन का टुकड़ा था रेड, वो इतना ह्यूमिलिएटिंग तरीके से वहाँ पे जहाज़ के ऊपर वो सीढ़ियाँ खत्म होते ही रखा हुआ था कि जी हमने आपको रेड कारपेट दे दिया। यानी दैट वाज़ सो ह्यूमिलिएटिंग कि 2 बाय 4 का एक टुकड़ा कालीन का रख के, तो उसके ऊपर आपने रखा जी कि आप कदम रखेंगे तो आप ये समझें कि आपको रेड कारपेट मिल गया। इससे बड़ी चुपेड़ क्या हो सकती है? मैं अब यही कह सकता हूँ। फिर आप ये देखें कि जब वो व्हाइट हाउस में गए हैं, व्हाइट हाउस में जाने से पहले उनकी मुलाकात करवाई गई है कमला हैरिस से, जो कि वाइस प्रेज़िडेंट है। अब प्रोटोकॉल वाइज़ अगर देखा जाए, तो प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात प्रेसिडेंट से होनी चाहिए थी।
لیکن وہ نہیں ہوئی اور کملا سے پہلے ہوئی. اور پھر یہ کہا گیا جی کملا نے بڑا جناب پاکستان کی بیشنگ کی ہے، پاکستان کا یہ کیا ہے، حالانکہ ایز سچ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. امریکن میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا. اور پھر ایک اور چیز دیکھیں امریکن میڈیا سے مجھے یاد آیا کہ امریکن میڈیا نے پرائم منسٹر مودی کے دورہ امریکہ کو لفٹ ہی نہیں کرائی. نہ پریزیڈنٹ بائیڈن کے ساتھ کوئی ملاقات کی کوئی کوریج ہوئی لمبی چوڑی پہلے جس طرح ہوتی تھی، نہ ہی جو یو این جی اے ہے اس میں جو اسپیچ ہوئی وہ بھی. اب یو این جی اے میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے. میں تو سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اچھا کیا وہاں پہ نہ جا کے. چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 50 یا 40-50 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. پرائم منسٹر آف انڈیا وہاں پہ تقریر کر رہے ہیں اور 40 لوگ بیٹھے ہوئے. دیٹ واز شیم فل. اچھا چلیں واپس کمنگ بیک ٹو دا وائٹ ہاؤس میٹنگ. اس میں سوائے وہ 157 اینٹیکویٹیز جو ان کو مورتیاں وہاں سے انہوں نے جو چوری کر کے لوگ لے گئے ہوئے تھے ان کے مندروں سے وہ واپس کی ہیں، اس کے علاوہ وہاں پہ کیا ملا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا. اچھا اب صورتحال یہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بڑا ڈیمپنڈ قسم کا ایک دورہ تھا، اس میں کچھ بھی نہیں ملا ان کو. کوارڈ کی میٹنگ بالکل ایک سیریمونیل قسم کی وہ ایک انہوں نے رکھی ہوئی تھی. کوارڈ کیا ہے؟ کوارڈ از نتھنگ. یہ خوش ہو رہے ہیں کہ کوارڈ کی میٹنگ وہاں پہ ہو گئی. بھئی کوارڈ ایک سمبولک قسم کا بن گیا ہوا ہے اب ایک الائنس جس میں کچھ بھی نہیں ہے. نہ وہ ملٹری الائنس ہے نہ وہ ایسا. آج آ کے کیا جی ویکسین بنا لیں. تو کیا یہ اگر فارماسیوٹیکلی بنانا ہے اپنے آپ کو تو پھر پرائم منسٹر مودی کے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو کسی بھی منسٹر کو بھیج کے تو وہاں پہ آپ کروا سکتے تھے. تو کوارڈ از گون. ٹھیک ہے جی. آکس میں انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں ڈیفنس جو ایگریمنٹ ہے اس میں ڈالیں، کیونکہ بھارت یہ چاہ رہا تھا کہ ہم ڈیفنس میں آ جائیں گے تو چلیں ہماری اس میں ذرا سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن وہ بھی نہیں ہوا. انہوں نے کہا جی نہیں یہ صرف 3 ملکوں کا ہے. ادھر سے بھی ان کو سنب کیا گیا. اصل وجہ کیا تھی؟ اصل وجہ یہ ہے کہ امریکنز کو ان کی جو ہے نا ڈبل گیم اس کی اب سمجھ آ گئی. یہ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں. یہ امریکہ کو بھی خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بھی کہتے ہیں ہاں جی ہم چائنا کے خلاف لڑیں گے، ہم چائنا کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. یعنی ان کا آپ یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ جی آپ نشستند و گفتند و برخاستند، بس جہاں پہ بھی جاتے ہیں بس یہ گپ شپ لگا لیں، آپ جتنی مرضی ان سے لگا لیں، لیکن when it comes to the actions no delivery. اب امریکنز جو ہیں وہ بائیڈن آپ کو پتہ ہے پرانا آدمی ہے، بڑا گھاٹ قسم کا آدمی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، آپ نے بتانا ہے ہمیں کہ آپ کس طرف ہیں. آپ ایس سی او کی میٹنگز میں بھی چلے جاتے ہیں، آپ رشیا سے بھی باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ امریکہ کو بھی ساتھ ساتھ رکھے ہوئے ہیں. آپ ہیں کس کے ساتھ؟ اور ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں آپ امداد بھی دیں، ہمیں ہماری آن فورسز ان کو بھی ٹھیک کریں. تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصل کہانی کیا ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ ان کے اندر ایک فیلنگ ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ایک حد تک جائیں گے لیکن آگے نہیں جائیں گے. امریکہ کہتا ہے نہیں آل آؤٹ جائیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی جو S-400 جو میزائل سسٹم ہے، اینٹی میزائل سسٹم ہے، جو کہ رشیا کا ہے اور جو دنیا کا بہترین نظام ہے اور جس کے اوپر پنگا ٹرکی کا بھی ہوا ہے امریکہ کے ساتھ، انہوں نے یہ فیصلہ کیا. آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں انہوں نے یہ $5.2 بلین کا یہ سسٹم ہے، تو انہوں نے اس کے اوپر رشینز کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ ہمیں دیں، اور پھر وہ ابھی اس نومبر میں ان کو ڈیلیور ہونا ہے. یہ جو نومبر آ رہا ہے اس میں اس نے ڈیلیور ہونا ہے، اور ڈیلیوری کے وقت بھانڈا پھوٹ جانا ہے. ہونا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم لیں گے. امریکہ کا ایک قانون ہے کاٹسا، جو کہ وہ اپنے ایڈورسریز کے اوپر سینکشنز لگانے کے لیے ایک انہوں نے رکھا ہوا ہے. اس قانون کے تحت وہ ان کے اوپر سینکشنز لگا دیں گے، جو کہ سینکشنز وہ ٹرکی پہ بھی لگائیں گے، کیونکہ یہ ان کا لا ہے. یہ 2017 میں میرا خیال ہے بنا تھا، اور یہ بیسیکلی یہ کہتے ہیں کہ ہم تو جی 2016 سے رشیا کے ساتھ بات چیت ہم نے کر دی ہوئی تھی، آپ کا لا تو آیا 2017 میں، تو اس لیے ہمارے اوپر یہ لاگو نہیں ہوتا. لیکن وہ لاگو ہوتا ہے. امریکہ کا جب قانون آ جاتا ہے تو وہ جب ڈیلیوری ہوگی تو وہ 2017 کے بعد ہی ہوگی نا.
تو اب وہ جو سلسلہ ہے اس کے اوپر ہماری اطلاعات کے مطابق پرائم منسٹر مودی کو ڈیورنگ دا میٹنگ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے S-400 رشیا سے لیا تو پھر آپ کے اوپر ہم سینکشنز لگانے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور یہی وجہ تھی کہ یہ جو میٹنگ ہوئی ہے یہ بڑی کولڈ قسم کی میٹنگ ہوئی ہے. اس میں کافی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کی ہوئی ہیں جس میں دونوں نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح کی ہوں. بڑی کولڈ قسم کی جس میں گرم جوشی نہیں تھی. اور جب اس طرح کا تھریٹ آپ کے سامنے دے دیا جائے کہ آپ کے اوپر سینکشنز لگا دی جائیں گی, کچھ آ کے پاکستان کے اوپر آپ سینکشن لگواتے پھر رہے تھے, تو جب یہ سنا انہوں نے تو پھر ان کا موڈ بھی آف ہوا اور ان کا دورہ بھی جو تھا وہ سارے کا سارا اس کی ٹون اینڈ ٹینر ہی چینج ہوگی. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہوا. جیسے یہ بات ہوئی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں, تو پرائم منسٹر مودی نے, آپ نے دیکھا کہ جو سپیچ کی ہے یو این میں, اس میں انہوں نے ذکر تک نہیں کیا چائنا کا نہ پاکستان کا. دیکھیں نا, پرائم منسٹر مودی وہ تو مطلب کھل کھلا کے وہاں پہ ذکر کرتے چائنا کے, جی چائنا نے یہ کر دیا وہ کر دیا, اور چائنا نے ہماری ٹیریٹری, آپ کو پتہ ہے یعنی ہزاروں کلومیٹرز کا علاقہ جو ہے وہ چائنا نے ان کا قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ انہوں نے کیوں نہیں کہا وہاں پہ جا کے کہ دیکھیں جی ہماری ٹیریٹری پہ قبضہ ہوا ہوا ہے, اور چائنا سے کہا جائے کہ وہ ہمیں ہمارا علاقہ واپس کرے. پھر پاکستان کے اوپر تو ان کا ویسے ہی ہاتھ کھلا ہوا ہے, تو ہر چیز پاکستان کے اوپر ڈال دیتے ہیں. پاکستان کا نام تک نہیں لیا, چین کا نام تک نہیں لیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ میسج تھا امریکنز کو کہ اگر آپ ہم پہ سینکشنز لگائیں گے تو ہم بھی پھر یہ کریں گے کہ ہم بھی, آپ اگر چاہتے ہیں کہ چائنا کے ساتھ لڑیں تو ہم اس کا ذکر بھی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو S-400 ہے یہ ہے کیا. اس کی تھوڑی سی میں آپ کو ذرا کمپیریزن دکھاتا ہوں کہ یہ دنیا کا بیسٹ نظام کیوں ہے. اس کی وجہ خاص طور پہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ بلکہ میں پوری اسکرین پہ لے آتا ہوں اس کو اور آپ کو پورا دکھاتا ہوں, پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ سسٹم ہے کیا. یہ دیکھیں جی, یہ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں. یہ امریکنز کا ایک سسٹم ہے جو اینٹی میسائل سسٹم ہے, پیٹریوٹ جس کو کہتے ہیں PAC-3, اور ان کا ہے S-400. یہ اب آپ ذرا دیکھیں, اس کی مختلف کیٹیگریز میں اس کا کمپیریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ ڈپلائمنٹ ٹائم جو ہے نا, یہ پورے کا پورا سسٹم اس کو ڈپلوائے کرنے میں 5 منٹ لگتے ہیں. امریکہ کا جو سسٹم ہے اس کو 25 منٹ لگتے ہیں. اچھا, اس کی جو میکسیمم ٹارگٹ سپیڈ ہے وہ 4.8 کلومیٹر پر سیکنڈ ہے جو S-400 رشینز کا ہے, اور جو امریکنز کا ہے اس کی کیا سپیڈ ہے 1.38 کلومیٹر پر سیکنڈ. یعنی مائلز میں اگر آپ دیکھیں تو 11,000 مائلز پر آور, یعنی میک 14 کی جو سپیڈ ہے وہ یہ ہے. اور ان کی جو سپیڈ ہے پیٹریوٹ کی جو امریکنز کا ہے وہ کتنی کی, اس کی کیا ہے 3106 مائلز پر آور, 11,000 کہاں پہ اور 3,100 کہاں پہ. تو یہاں سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس کی کتنا بڑا اس کا ڈفرینس ہے, اور اسی وجہ سے امریکنز مر رہے ہیں کہ یہ دنیا کیوں لے رہی ہے ان سے. اچھا, آپ ذرا دیکھیں آپریشنل رینج کیا ہے. آپریشنل رینج ان کی ہے جی 400 کلومیٹرز. ٹھیک ہے جی, ان کی ہے 20 کلومیٹرز. یہ اب اس کی جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں یہ آپ ذرا دیکھ لیں. اس میں فلائٹ آلٹیٹیوڈ کیا ہے 185 کلومیٹرز, اس کی ہے 24.2 کلومیٹرز. آپ ذرا فرق دیکھیں نا. اور یہ جنگ میں جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں, یہ لائف اینڈ ڈیتھ کی سچویشن بن سکتی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے سائملٹینیس ٹارگٹس رینج, اس میں کیا ہے 72, یعنی 400 کلومیٹر اس کی رینج ہے. اس کی ہے کتنی 100 کلومیٹرز. سائملٹینیس ٹریکنگ رینج 160, اور پھر 600 کلومیٹرز, اس کی کتنی 180 کلومیٹرز. ہائٹ رینج آف ٹارگٹس اس کی 10 میٹرز ہے اور پھر اس کی 50 میٹرز ہے. یہ مختلف رینجز ہیں, 10 to 30 کلومیٹرز ہے اور اس کی 50 میٹرز to 25 کلومیٹرز ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں, اس کا مطلب ہر جگہ پہ وہ ان کو مار رہا ہے. پر بیٹری کاسٹ یہ کتنی ہے, ہر بیٹری کی کاسٹ کتنی ہے, یہ ہے جی $500 ملین اس کی رشینز کی, اور اس کی کتنی ہے $1 بلین. یعنی آدھو آدھ کا فرق ہے. آپ ذرا اندازہ لگائیں نا کہ ایک بیٹری ان کی $500 ملین کی ہے اور وہ $1 بلین کی ہے.
تو इतना जहाँ पे फ़र्क होगा, तो वहाँ पे कैसे नहीं लोग लेंगे ये सिस्टम? अब अमेरिकन्स कहते हैं कि भई ये तो अगर सिस्टम इनके पास आ गया, तो ये तो मसला बन जाएगा और ठीक-ठाक मसला बनेगा। ज़ाहिर है वो तो बनना ही है। तो अब ये जो सूरत-ए-हाल है, इसकी वजह से एस-400 जो कि इन्होंने और आपको पता है कि जो रशियंस का जो एक ऑफ़िशियल वो है, उन्होंने ये कह दिया कि हम नवंबर में ये डिलीवरी कर देंगे। अब उससे पाकिस्तान के लिए क्या मसाइल होंगे वो अलग बात है। लेकिन ये चीज़ तय है कि अमेरिकन्स ने काटसा का जो जो लॉ है, उसके तहत इनके ऊपर सैंक्शंस लगाने की धमकी इनको लगा दी है और वो अगर इन्होंने लिया तो जो सैंक्शंस हैं वो इनके ऊपर वो लगा देंगे। अब उसके बाद फिर आप देखेंगे अगर सैंक्शंस लगती हैं तो फिर मामलात कहाँ पे जाएंगे और फिर ये किस कैंप में जाएंगे। फिर ये चाइनीज़ के पास जाएंगे या रशियंस के पास जाएंगे, फिर या फिर ऑस्ट्रेलियंस इनको याद आएँगे, कहाँ पे जाएँगे और फिर ये जो इनकी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, उसका क्या बनेगा और फिर मामलात कहाँ तक चलेंगे और फिर अमेरिका क्या करेगा? ये है वो सारी की सारी जंग जो मैं आपको बता रहा था कि क्यों वहाँ पे सर्दमेहरी आई, क्यों ये मामलात ख़राब हुए और सैंक्शंस जो हैं, वो पाकिस्तान पे तो इंशाल्लाह नहीं लगेंगी, लेकिन इनके ऊपर इंशाल्लाह लगेंगी और इनको पता चलेगा कि सियासत क्या होती है और किस तरीके से लोगों की जानें लेते हैं, कश्मीरियों की जानें लेते हैं, अपने लोगों की बाकी स्टेट्स में आप देखें वहाँ पे क्या हो रहा है, किसानों की जानें ले रहे हैं, वहाँ पे हर हर स्टेट के अंदर जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके साथ क्या हो रहा है और उनकी बददुआएँ इनको देखें कैसे लगती हैं और ये मोदी साहब जो है ये पता नहीं इस मुल्क जो उनका अपना मुल्क है, उसके साथ क्या-क्या करके जाएँगे, ये हम देखते रहेंगे और फिर आखिर में फिर एक दफ़ा यही कि 1+1 जो सब्सक्रिप्शंस का एक मामला है, उसमें आप हमारा साथ दीजिए और तमाम के तमाम दोस्तों को कहिए कि वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।